بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مدینہ وائس ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ماہ محرم الحرام اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ ناظرین، جو لوگ ماہ محرم الحرام کے مہینے کو اب تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان میں سے میری گزارش ہے اس وظیفے کو ہرگز کبھی ضائع نہ کیجیے گا۔ محرم کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کے آخری چند لمحات، چند دن باقی ہیں، چند قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر شے مل جاتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو پڑھ کر 80 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے اللہ پر توکل رکھنا ہے، اللہ پر پختہ یقین رکھنا ہے، پھر اللہ پاک آپ کو کیسے عطا کرے گا آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اہل بیت کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کی تنگ دستیاں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کے تمام افراد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اس گھر میں موجود بچیوں کی بہترین رشتے ہو جائیں گے، بے روزگار کو روزگار مل جائے گا، بے اولاد کو نرینہ اولاد مل جائے گی، کاروبار کی طرف خوشحالیاں، کامیابیاں یقینی ہو جائیں گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے رب نواز دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں بیٹیوں کے لیے جو رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں بے سکونی، بے برکتی ہے۔ وجہ پریشانی صرف یہ مال و اسباب نہیں، آج کل جو پریشان ہیں، جو بے روزگار ہیں، اگر ان کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کو پڑھتے ہی اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری، بے اولادی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، وہ ادا نہیں ہو رہا تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے رب کائنات پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر کرنا ہے۔ اگر آپ وظیفہ کرتے دوران کسی سے کوئی بات چیت کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ آپ نے
جو سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اپنے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی پاک میں اور اپنی خطاؤں دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ پاک سے اس طرح استغفار کریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھیں گے۔ ترجمہ: نہ گناہ سے بچنے کی میرے اندر ہمت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی مجھ میں طاقت ہے۔ جب آپ لوگ اس بات کا اقرار کریں گے تو وہ رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ رب اس بات سے راضی ہو جاتا ہے میرا بندہ میری یاد میں روئے اور مجھ سے ڈرے اور مجھ سے خوف کرے تو وہ پھر اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے یا رازقو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا رازقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اے عطا کرنے والی ذات۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ آج رب کریم سے توبہ کے بعد آپ نے اپنے گھر کی تمام ضروریات کو پورا کروانا ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رازقو کو پڑھنا ہے۔ یا رازقو یا وہابو کو آپ نے ملا کر پڑھا تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے یا وہابو یا رازقو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر تیسرے نمبر پر رب کریم کی ایک لاڈلی سورت کو پڑھنا ہے۔ وہ سورت اخلاص شریف ہے جو رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آپ نے سورت اخلاص کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 15 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لیتے ہیں پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ پاک سے اپنی حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔